آخر میں اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. ہر سال قرضوں کی جو ہمیں قسطیں دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح مینج نہیں کیا اور ہم نے کئی قرضے ایسے لے لیے ہیں جن کو بجائے وہ ویلتھ کریٹ کریں یعنی دولت میں ہمارے اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کر سکیں، بدقسمتی سے ان سے مزید اور قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. ایسے ہم نے کئی قرضے لیے ہیں. تو اب ہماری کوشش ساری یہ ہے کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو، دولت کے اندر پاکستان کا اضافہ ہو، تاکہ جیسے جیسے دولت کا اضافہ ہوگا ہم یہ قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے. اور اس کے لیے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اس سے 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب یہ بننے شروع ہوں گے تو اس سے اور 30 انڈسٹریز پاکستان میں چلنی شروع ہو جائیں گی. اور جو کنسٹرکشن کے لیے اوور آل ہم نے پیکج دیا ہوا ہے، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی آج پاکستان میں ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے. اور اس کی کیا ثبوت کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو سیمنٹ کی جو سیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہم نے پیکج دیے تھے کنسٹرکشن کے اندر وہ شروع ہو گئے ہیں، وہ کام شروع ہو گیا، اب کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ سارے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی. اور اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ پچھلے مہینے ٹیکس بھی پاکستان FBR نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا. اس کا مطلب کہ بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. تو جیسے جیسے ہماری ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ملک میں بڑھتی جائے گی، ہماری دولت میں اضافہ ہوگا، ہماری ٹیکس کی کلیکشن بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ ہمارے وہ سکت ہو جائے گی کہ ہم یہ قرضے جو اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے قرضوں کا وہ ہم واپس کریں. میں صرف لوگوں کو کئی دفعہ میرے وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ہمارے پاس اتنی تنگی میں ہم نے یہ 2.5 سال گزارے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ، ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا انہوں نے 2.5 سالوں میں وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر 15,000 ارب ہم بجائے قرضوں کی قسطیں اور قرضے واپس کرنے میں دیتے، وہ اگر ہم اپنے ملک پہ لگا دیتے، اپنی انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے، اپنے سکولوں پہ، سڑکوں پہ، تو یہ ملک ٹرانسفارم ہو جاتا. تو اس لیے یہ بوجھ پڑا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اپنی دولت بڑھانے کی، اضافے کی ضرورت ہے، جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے 2 نئے شہر، ایک تو لاہور کے اندر راوی پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، اس میں انشاءاللہ اربوں کھربوں کی ویلتھ کریشن اس میں ہے. پھر اگر جیسے ہی سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جو بنڈل آئلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے، اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن ہی نہیں لیکن باہر سے پیسہ آئے گا، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، جس میں ہمارے ڈالر ریزروز میں اضافہ ہوگا، جس سے روپیہ اور مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ 2 ڈیمز بنا رہے ہیں پاکستان میں، 50 سال کے بعد ڈیمز بن رہی ہیں. اس سے جو ہماری ایگریکلچر کو جو فائدہ ہوگا، جو ہماری پیداوار بڑھے گی، جو پھر ہم سستی بجلی پروڈیوس کریں گے، یہ بھی اس سے بھی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. اور پھر جو ہم پہلی دفعہ انڈسٹری کو جو پیکج دے رہے ہیں، میں صرف آخری بات یہ کرتا ہوں کہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے، یعنی ٹیکسٹائل فیکٹریز کو ورکرز نہیں مل رہا ہے، را مٹیریل کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ اور اب اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو اب اٹھائیں تاکہ ہمارے پھر دولت میں اضافہ ہو، روزگار ملے لوگوں کو، اور پھر ہمارے اوپر جو بوجھ قرضوں کا پڑا ہوا ہے یہ ہم ادا کریں.